اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک پروگرام ہم آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین اپنے گھروں سے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کر پائیں۔ انشاءاللہ آپ کو براہ راست لے کے چلیں گے اس پروگرام کے ذریعے بین الحرمین اور حرم امام حسین علیہ السلام میں، اور آپ عزیزان کی براہ راست زیارت کروائیں گے۔ وہاں پہ ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف زائرین سے بات کی جائے، وہاں کی فضا آپ کو دکھائی جائے، حال و احوال وہاں کا دکھایا جائے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ گھر بیٹھے ناظرین بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر آپ اپنے وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسی تاریخی جگہ ہے، کوئی مذہبی جگہ ہے، گھر پہ کوئی اچھا سا عزا خانہ آپ نے سجایا ہوا ہے، یا اطراف میں کوئی ایسی تاریخی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، تو آپ ضرور اس کی ویڈیو بنا کر ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ ساتھ جاری ہے۔ فی الحال اس سے پہلے کہ پروگرام کو باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے، چلتے ہیں ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں عقیدت اور احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، ایام عزا ہیں، اور جس طرح سے فرمایا گیا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی مومن کے دل میں سرد نہیں ہوتی، جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اور جوں جوں ہم ان ایام عزا میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، واقعاً یہ حرارت بڑھتی جا رہی ہے، اور 1400 سال سے یہ حرارت مومنین کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ابا عبداللہ الحسین کے اس پاک خون کا، اس قربانی کا ایک معجزہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور اپنے پروگرام میں ہم جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مہمان علماء بھی ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، آپ تشریف لے کر آئے آج پھر ہمارے ناظرین کی خدمت میں، بہت شکریہ آپ کا۔ سعادت ہے ہماری، یہ جو توفیق ہے پروردگار کی، اس پر ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے زیر اہتمام چلنے والا یہ ٹی وی کربلا ٹی وی، اس پروگرام میں ہماری شرکت خود میرے لیے سعادت ہے، سلامت رہیں، توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اس کی بارگاہ میں شکر آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی نوازش۔ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ کل بہت بہترین ہماری گفتگو چل رہی تھی، بہت استفادہ کیا، ایک سیر حاصل گفتگو رہی۔ سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، اور مختلف اوصاف اور صفات اور خصوصیات کے حوالے سے بات کی کہ وہ کون سی صفات ہیں ابا عبداللہ الحسین کی جو تمام بشریت سے آپ علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ اور بہت بہترین انداز میں آپ نے یک کے بعد دیگر وہ چیزیں گنوائیں، اور مجھے یاد ہے ہم پہنچے تھے کہ ہم نے کہا کہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے وہ واحد امام ہیں کہ جن کے لیے زیارت اربعین جو ہے وہ پڑھی گئی، اور خود زیارت اربعین جو ہے وہ اربعین کا اہتمام ہونا اور کسی امام کے لیے ہمیں نہیں ملتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں ایک جو انسانوں کا سمندر ہم دیکھتے ہیں عاشور پہ، وہ کربلا معلیٰ میں وہ اس جو ہے وہ اس سرزمین کی زینت بنتے ہیں، جاتے ہیں اور اپنے مولا کی بارگاہ میں عقیدت اور احترام پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے ہم آگے بڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، خصوصیات اور صفات کے حوالے سے وہیں سے آپ آگے اپنی گفتگو کو بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، میں سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں حمد اور ثنا کے کلمات بدلاتا ہوں کہ اس نے ایک بار پھر ذکر معارف اہل بیت علیہ السلام کی توفیق کرامت فرمائی۔ اپنی اس توفیق پر بھی اس کی بارگاہ میں شاکر ہوں کہ حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر اہتمام چلنے والے اس کربلا ٹی وی میں بھی اس کی طولانی خدمات کی فہرست میں جو آل محمد علیہ السلام کے یہاں یقیناً قابل قدر خدمات ہوں گی اور مشکور خدمات ہوں گی، اس ایک فہرست میں حقیر کا نام بھی جڑ گیا، یہ اس کی بارگاہ میں ہم شاکر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ توفیق ہم سے کبھی سلب نہ ہونے پائے۔ الہیہ۔ کل کے پروگرام میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں، بات یہاں سے شروع کی تھی جو امام حسین علیہ السلام کو پوری عالم بشریت سے ممتاز بناتی ہیں، منفرد بناتی ہیں۔ بعض ہم نے ایسی خصوصیات بیان کی کہ جو ائمہ اہل بیت کے یہاں آپ کی شخصیت کو ممتاز بناتی ہیں، بعض ایسی خصوصیات جو پوری عام انسانیت اور عالم بشریت سے آپ کو ممتاز بناتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو جی بسم تو اللہ۔ فہرست وار جو ہم باتیں کر چکے ہیں بالکل، ایک سطر میں، بالکل اس کو بھی ہم دہرا دیں کہ عین ممکن ہے ہمارے بعض ناظرین اور شائقین آج ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہوں، آج جڑے ہوں، تو وہ ہماری گفتگو سے تشنہ نہ رہ بالکل جائیں۔ ایسا ہی کیا بعض جائے۔ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں امام علیہ السلام کی،
خصوصیت ہیں. ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر ہے، یعنی فقط آپ 6 مہینے شکم مادر میں رہیں اور اس کے بعد آپ کی ولادت ہو گئی. دوسری آپ کی ایک خصوصیت کا جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو تغذیہ ہوا ہے رضاعت کے زمانے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگشت مبارک سے آپ نے شیر نوشی کی ہے. پھر دوسری ایک خصوصیت کا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اپنے پروگرام میں وہ یہ کہ آپ وہ واحد امام ہیں اور ذات ہیں کہ جو ولادت کے موقع پر بھی آپ کے والد، آپ کی ماں اور آپ کے جد نے آپ پر گریہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان مصائب کو یاد کر کے کہ جو آپ کے ساتھ آئندہ ہونے والے تھے اور جس کی خبر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ اور اس خانوادہ عصمت و طہارت تک پہنچائی ہے. ایک خصوصیت کا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یوں ہمارے بہت سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سبھی شہید ہیں، لیکن جنگ کے معرکے میں میدان جہاد میں جن کی شہادت ہوئی ہو وہ واحد امام حسین علیہ السلام. اور خصوصیت ہم نے ذکر کی اسی بنیاد پر بظاہر جو دعائے توسل ہے، مومنین کی دعائیں قبول ہونے کے لیے جو ایک آل محمد علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، اس میں آپ کو الشہید کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. حالانکہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام شہید ہیں شہادت کے مقام سے، اور جو بھی محبت اہل بیت پر مر جاتا ہے خود انہی کی احادیث کی روشنی میں وہ شہید بالکل ایسا کا رتبہ اور مرتبہ اور درجہ ہے اس کا. لیکن مولا کو اس دعا میں ایھا الشہید، شہید کے لقب سے پکارا گیا. ایک خصوصیت ہم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ بہت سے ائمہ اہل بیت خصوصاً مولا علی علیہ السلام آپ کی نسل پوری شہداء کی ہے. بالکل. امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، ان کے بھائی، بہت تعداد ہے خود شہداء میں امیر المومنین کے. لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے امام علی، امام تمام ائمہ اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام کی، کہ زندگی میں آپ ابو الشہداء ہیں. آپ نے اپنی حیات میں اپنے بیٹوں کی شہادت دیکھی ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے فرزند شہید ہوئے. اور پھر خصوصیت جو ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ اہتمام آپ کی شہادت کے بعد رکھا گیا کہ نہ فقط آپ کے روز شہادت اور روز وصال اور اس دنیا سے جانے کی یادگار منانے پر زور دیا گیا، بلکہ آپ کی شہادت سے 40 دن کے بعد، جس کو روز اربعین کہا جاتا ہے، اس زیارت کا ثواب رکھا گیا، اس کو مستحب قرار دیا گیا. بلکہ یہ زیارت جو ہے یعنی اس دوران، اس دن انسان کا مولا کے قبے مطہر پر جانا، حرم مطہر پر جانا، قبر مطہر کا دیدار کرنا اور وہاں جانا، یہ عبادت بھی قرار دیا گیا اور ایمان کا جز قرار دیا گیا. یہ آپ کی منفرد اور واحد خصوصیت ہے. آج جو ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کہ یہ آپ سے ہی زیادہ مخصوص ہے. صحیح. حالانکہ آج میں چاہوں گا یہاں پہ صرف آپ اشارہ کر دیں، انشاءاللہ ہم جائیں گے وقفے کی طرف، دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. جی. اور وہ یہ ہے کہ ظالموں نے آپ کے ذکر اور یادگار کو مٹانے کے لیے آپ کے روضہ اطہر کو 10 بار مسمار کیا، لیکن آپ کا روضہ مطہر اور حرم مطہر آج بھی تمام عاشقان آل محمد علیہ السلام کے لیے ملجا و مأوى بنا ہوا، اور روز بروز جو ہے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل بالکل. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ہم بات کریں گے ناظرین کی خدمت میں. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں لوٹ کر آتے ہیں. حسین صبر کروں کیسے کربلا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا. بولے حسین صبر کروں کیسے کربلا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا. بولے
حسین صبر کروں کیسے کربلا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ نوحہ پیش کر رہا ہوں، عزادار سنیں بطور خاص۔ کیسے کربلا ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ آئے تھے ساتھ میں جو انہیں آ گئی قضا، میں تھک چکا ہوں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا، میں تھک چکا ہوں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا، بھائی بھتیجے بھانجے کوئی نہیں بچا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بولے حسین صبر کروں کیسے کربلا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بولے حسین صبر کر ایک ایک بند پہ توجہ چاہوں گا بتاؤ، تصور شرط ہے انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ 18 سال کا میرا کریل جواب پہ سر، میرے ہی آگے مر گیا مقتل کی خاک پر، میرے ہی آگے مر گیا مقتل کی خاک پر، آنکھوں سے خون کے آنسو بہا کر میں رہ گیا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بولے حسین صبر کروں کیسے کربلا، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ آنکھوں سے میری کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، مقتل میں کتنی بار نہ پوچھو کہ میں گرا، مقتل میں کتنی بار نہ پوچھو کہ میں گرا، اتنا بڑا ستم ہوا اے اماں فاطمہ، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بولے حسین کوئی آ کر حسین کی پڑھتے ہیں وقت عصر یہ شبیر مرثیہ، ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بولے حسین جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ایک یادگار نوحہ خوانی کی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، جس کو آپ اور ہم مل کے دیکھ رہے تھے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اپنی بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آغا بہت بہترین انداز میں آپ تفصیل فرما رہے تھے اور ہم پہنچے تھے کہ کس طرح سے طول تاریخ میں، یعنی صدر شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک ظالم حکمران آئے، مختلف دشمنوں نے جو ہے اس مرقد مبارک کو مسمار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ معجزہ ہے امامت کا اور
خون امام حسین کا کہ دن بدن اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ فرما رہے تھے، میں چاہوں گا اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یوں تو ہم آج ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جن واقعات کی روشنی میں یہ باور کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ کس طریقے سے ظالموں نے، دشمنان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کوشش کی ہے کہ ان ذوات قدسیہ کی قبروں کے نام و نشان بھی باقی نہ رہ جائیں، اور جنت البقیع اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. سبحان اللہ. جنت البقیع میں آج ائمہ اہل بیت جو مدفون ہیں، اور جو اصحاب رسول اور جو شخصیات ہیں، کسی کی بھی قبر نہیں ہے، یہاں تک کہ اور جنت المعلی وغیرہ پہ بھی. تو یہ مزارات کا نہ ہونا اسی فکر کی عکاسی کرتا ہے کہ دشمنوں نے ان کا نام نشان، ان سے وابستہ چیزوں کو بھی مٹانے کی کوشش کی. خود حرم مطہر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا، آپ کی قبر مطہر، یہاں تک کہ قبر کا نشان مٹانے کے بعد وہاں کھیتی کرنے کی کوشش کر دی گئی، اور وہاں ہل چلوا دیے گئے، نہر وہاں سے نکال دی گئی تاکہ نہ نام و نشان مٹ جائے، نام رہے، نہ اس کا نشان رہے، نہ قبر رہے، اور نہ پھر ان کا تذکرہ رہے، نہ ان کی یاد رہے. کم سے کم 10 بار ان 14 صدیوں میں یہ واقعہ رونما ہوا اور ایسے حادثات پیش ہوئے ہیں. لیکن یہ خصوصیت ہے، صفت ہے، اور جیسا بھی آپ نے لفظ استعمال کیا، معجزہ ہے اور کرامت ہے ذکر مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ وہ روضہ اپنی جگہ ہے، اسی آن بان شان سے، اسی عزت و وقار کے ساتھ، اسی ذوف شانی کے ساتھ، اسی تجلی کے لیے، اور آج بھی ایک قبلہ عاشقان بنا ہوا ہے. لوگوں کے دل اس کی طرف ہیں. افراد اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ نچھاور کرنے کے بعد آتے ہیں اور حسین کے حرم کی زیارت کرتے ہیں، اور سونے اور چاندی کے زیورات سے اسے مزین کرتے ہیں، آب گلاب سے اسے دھویا جاتا ہے، معطر کیا جاتا ہے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اس کا نام و نشان مٹانے کی سعی و کوشش ہونے کے باوجود، کئی بار، 10 بار سے بھی زیادہ، مگر یہ آپ کی ایک منفرد صفت ہے آپ کی کہ وہ روزہ آج بھی باقی ہے، وہ قبر مطہر باقی ہے، وہ زری باقی ہے، اس کا نشان باقی ہے، اور اس کی کرامات باقی ہیں. آج بھی انسان وہاں پہنچنے کے بعد اپنے دل کی نورانیت کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اس کو شفا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت اور سکون، آرام اور چین ملتا ہے. اور بسا اوقات تو آدمی اپنی بیماریوں کا وہاں سے علاج لے کر جاتا ہے. تو یہ ایک انتہائی قابل ذکر خصوصیت تھی مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی. ایک خصوصیت اور جو میں یہاں پر قابل ذکر سمجھتا ہوں ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً آل عبا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، پنجتن پاک کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہوا ہے کہ ان کے لیے آسمان سے کفن کا اہتمام ہوا ہے، اللہ، اور کفن وہاں سے آئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ. لیکن امام حسین ان تمام ذوات میں، اور پورے عام انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے اسلامی اور حکم شرعی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کو غسل اور کفن دیا جائے. لیکن یہ واحد ایک ایسی ذات ہے مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ بغیر غسل اور بغیر کفن کے آپ کی تدفین ہے. اللہ. یہ تو چونکہ اس خصوصیت کا مجھے تذکرہ کرنا تھا کہ بغیر غسل کے آپ کی تدفین ہوئی ہے اور بغیر کفن کے آپ کی تدفین ہوئی ہے. ورنہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ اس دن آپ کی تدفین نہیں، بلکہ 3 دن تک یہ جنازہ ایسے ہی ریگزار کربلا پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ لوگ، وہ اشقیہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ جو آپ کے نانا کے دین کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلامی احکام کو مانتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اور قرآن کے قائل ہیں، رسول کو رسول اللہ مانتے ہیں، انہیں ان کا فرزند مانتے ہیں. جو نہیں بھی مانتے تھے تو کربلا کے واقعے میں
متعدد بار مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کرایا ہے اور اب اس بات کو پہچانوایا ہے، لیکن آپ کا جنازہ بے گورو کفن زمین کربلا پر 3 دن تک رہا، لیکن اس کے بعد جب تدفین بھی ہوتی ہے تو بغیر غسل کے اور بغیر کفن۔ اللہ ایک خصوصیت اور جو یہاں پر میں قابل ذکر سمجھتا ہوں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو دوسرے ائمہ اہل بیت میں ہمیں نہیں ملتی، ورنہ خود اس خصوصیت میں کربلا کے وہ شہداء جو امام کے اوپر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس میں مولا کے ساتھ ہیں، بالکل ایسا ہی مولا کے ساتھ اس صفت میں شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ خصوصیت ہی کیا ہے کہ جو دوسروں میں بھی پائی جائے، بالکل وہ خصوصیت وہ چیز ہوتی جو فقط اس میں، تو یہاں اس خصوصیت کے ذکر کرنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں یہ نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی، مارکے جنگ میں ہوئی، جنگ میں مارکے میں ہوئی، جہاد میں ہوئی، صحیح، خود آپ کے جسم مطہر سے آپ کے سر اقدس کو جدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یقیناً امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی زہر دغا سے، لیکن وفات ہو گئی، اس کے بعد زہر کھانے کے بعد شہادت ہو گئی، جسم اقدس سے روح مطہر نکل گئی، ختم۔ امام علی علیہ السلام کے ضربت لگی ہے اور 3 دن تک اس کا علاج ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جب ضربت نے اپنا کام کیا اور آپ کی شہادت ہو گئی تو ختم۔ لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کا سر اقدس آپ کے تن مقدس سے جدا کیا گیا، اور نہ فقط یہ کہ سر کاٹا گیا ہے بلکہ جنازہ کربلا میں ہے۔ ایک اس کو بھی میں اضافہ کر سکتا ہوں یہاں پر خصوصیت میں، ظاہر ہے کہ وہ شہداء کربلا اس صفت میں مولا کے ساتھ ہیں، صحیح، وہ شہداء کربلا جو یہ ظلم جن کے ساتھ مولا کے ساتھ ہوا وہ شامل ہیں، لیکن اور دوسرے ائمہ اہل بیت اور دوسرے انسانوں کے مقابلے پہ یہ خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ سر تو کاٹا گیا اور وہ ساتھ لے کے گئے نوکے نیزہ پر اس کو رکھنے کے بعد، لیکن جسم اطہر پر باوجود اس کے کہ وہ زخموں سے چور ہے، باوجود اس کے کہ وہ تیروں سے چھلنی ہے، اور شاید کوئی بھی بدن کا ایسا حصہ نہ ہو جو زخمی نہ ہو، وار زیادہ ہوئے ہیں، اور بدن کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے انسان کے جسم کی، لیکن ہر طرح سے بدن چھلنی ہے، زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب سر تن سے جدا ہو جاتا ہے اور آپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جسد اطہر کو سوموں سے پامال کیا جاتا ہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے اس کو پامال کیا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، یعنی وہ ظلم جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کیا گیا، اور واقعاً یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی شہادت کے بعد یہ واقعہ قبلہ۔ اسی بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ فی الحال ہمارا رابطہ ہوا ہے بین الحرمین میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر عزیز ذہین کاظمی صاحب، اس وقت بین الحرمین میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ برادر محترم ذہین کاظمی صاحب، آپ موجود ہیں اس وقت بین الحرمین میں، اور وہ بین الحرمین جو عاشقوں کا قبلہ ہے، اس مقدس سرزمین پہ آپ موجود ہیں، اور ناظرین کی خدمت میں فرمائیے گا کہ اس وقت وہاں پہ کیا حال و ہوا ہے، کیا صورتحال ہے، ایام عزا ہیں، اور کیا صورتحال ہے زائرین کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے گا ذرا۔ جی نسیم کربلا کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی خدمت میں سب سے پہلے آج 17 محرم الحرام کی مناسبت سے، ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اور باوفا اصحاب، جنہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کر کے، شہادت پیش کر کے اسلام کی آبیاری کی۔ جی بالکل، اس وقت جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بین الحرمین ایک طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام کا روضہ، اور اس کے درمیان میں دنیا سے
لاکھوں چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، محبت کرنے والے اس وقت ان دونوں حرمہائے مقدسہ میں اپنی زیارت کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام کا پرسہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ عاشور کو گزرے ہوئے ابھی تقریباً ایک ہفتہ گزرا ہے، اور جو عاشور کے لیے دنیا بھر سے زائرین یہاں پر تشریف لائے تھے، پاکستان، ہندوستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو زائرین یہاں پر تشریف لائے تھے، تقریباً وہ عاشور کے سفر کو مکمل کر کے اپنے آخری ایام میں دیگر مقامات کی زیارت، نجف اشرف، کاظمین اور اسی طرح سے سامرہ کی زیارات مکمل کر کے اپنے اپنے وطن کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عاشور کے فوراً بعد چونکہ دنیا سے آنے والوں کا ایک رش، کچھ سفر کی جو انتظامی صورتحال کے پیش نظر جو زائرین کسی بھی وجہ سے رہ جاتے ہیں عاشور کے اوپر، ان زائرین کا اس وقت جو ہے آنا جانا ہے۔ اس وقت نجف اشرف میں، کربلا معلیٰ میں، بین الحرمین میں نسیم کربلا ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہوئی یہ جو ہوا کربلا معلیٰ، حرم حضرت امام حسین علیہ السلام، گنبد امام حسین علیہ السلام سے ٹکراتی ہوئی، ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہوئی یہ جو ہوا ہے، اس سے زائرین مس ہو رہے ہیں۔ ان برکات کو جو خاک شفا سے مس ہو کے زائرین کے جسم کے ساتھ مس ہو رہی ہے، یہ مقدس اور معطر ہوا، یہ فضا ایک حزن کا عالم ہے، ایک غم کا عالم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں، جیسا کہ روایات میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان کے رونے کے حوالے سے ملتا ہے۔ اس وقت یہاں کی فضا بالکل سوگوار ہے۔ اگر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ان کے غم میں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کر رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو لوگ آپس میں بیان کرتے ہیں، مجالس کے اندر، محافل کے اندر، دوران زیارت یہ ذکر کرتے ہیں، خاص طور سے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو، کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ ابن شبیب ان کان باکی انفاب کی علی الحسین، اگر تم رونے والے ہو تو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرو۔ تو اس وقت ہر آنکھ اشکبار ہے سید الشہداء کے غم میں، ہر دل سوز ہے، غمگین ہے، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، زندگی کی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے اس پرآشوب دور کے اندر کرب اور بلا اس سرزمین پہ، اگرچہ جو کرب اور بلا کا مجموعہ ہے، تسکین کے لیے بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں اس وقت لاکھوں چاہنے والے، ہزاروں چاہنے والے ہر سال کی طرح 1447 کے محرم الحرام میں کربلا معلیٰ، بین الحرمین، غازی عباس حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت نذرانہ عقیدت، سلام عقیدت اور تعزیت پیش کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ برادر محترم ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کربلا معلیٰ میں موجود تھے، حرم بین الحرمین میں موجود تھے اور ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور بہت شکریہ آپ کا برادر محترم۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ برقرار کریں گے ہم۔ جی ہاں، آتے ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ جو ہے وہ بہت بہترین گفتگو چل رہی تھی ہماری، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے ہم آگے بڑھیں، کہ آپ نے جو فرمایا کہ خود امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ایک یہ کہ جی میں چاہوں گا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوں شہادت ہر کسی کو حاصل ہوئی، اور ہمارے تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس عظیم الشان مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن جن کے جسد مطہر سے ان کا سر بھی جدا کیا گیا ہے، وہ خصوصیت فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ فقط یہی نہیں کہ سر کاٹا گیا، جدا کیا گیا، اس کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، شہر شہر اس کو لے جایا گیا، کوچہ و دیار میں اس کو پھیرایا گیا، ہر جگہ اس کو لے کر جا کے تشہیر کی گئی۔
इधर सर के साथ ये सलूक किया गया और उधर आपके धड़ और आपके जसद मुतहर को पामाल सुमैसपा किया गया, घोड़े दौड़ाए गए उस पर। ये मज़लूमियत की इंतहा है और कमाल है। जहाँ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मज़लूमियत को ज़ाहिर करता है, वहाँ आपके कातिलों और आपके मुकाबले पर आने वाले अफराद के शक़ीउल क़ल्ब और उनके कसावत क़ल्ब को भी बयान कर रहा है कि वो कुफ्र, शिरक व इल्हाद और मुखालफत आले मोहम्मद और दुश्मनी खुदा और रसूल में किस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं था कि ये उस ज़ात गिरामी से वाबस्ता जिस्म और सर है कि जिसका वो कलमा पढ़ते हैं, जिसके नाम की बुनियाद पर वो मौजूद है और ज़िंदा है। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुसूसियत को बयान करते हुए ये बात भी ज़िक्र की जा सकती है कि आप वाहिद वो इमाम हैं जो वक्त शहादत तशना लब शहीद हुए। सही। इन खुसूसियात में मैं दो चार जो खुसूसियत मैंने अभी बयान की, ज़ाहिर है अहले करबला, शोहदाए करबला और आपके जानिसार असहाब मौला के साथ इसमें शरीक हैं, लेकिन ये खुसूसियत करबला वालों के अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। सही। कि आप वक्त शहादत प्यासे थे, इस हद तक प्यासे थे कि जब शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यास का इजहार किया है और आपने चाहा है कि थोड़ा सा उनको उनकी प्यास को बुझा सको, कहा अपनी ज़बान मेरे दहन में रख दो, तो उन्होंने फ़ौरन खींच ली कि बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए हैं। अल्लाह। प्यास यानी तशना लबी में आपकी शहादत का तसव्वुर और ये खुसूसी तज़किरा इसलिए भी हम कर सकते हैं कि आप ये देखें कि जब ज़ुलजना बाद शहादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी पेशानी पर खून लगाने के बाद अहले हरम को ख़बर शहादत देने के लिए ख़याम की तरफ आया है और उसने ख़बर दी है और अहले हरम ने आने के बाद देखा है ज़ुलजना को कि ज़ीन ढली हुई है और बागें कटी हुई हैं और उसकी सूरत हाल बता रही है कि उसका जो शाहसवार है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो बाली सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपनी प्यास को भूल जाती हैं और घोड़े की गर्दन में बाहें डाल के पूछती हैं कि तेरे हाल अहवाल से मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा बाबा इस दुनिया में नहीं रहा और मैं यतीम हो गई, बस इतना बता दे कि मेरे बाबा ने जो शहादत पाई है वो सोक़या अभी अम क़ुतिला अतशाना, उनको पानी मिल गया था या वो प्यासे शहीद हो। अल्लाह अकबर। तो तशना लबी की मौत, तशना लबी की हालत में शहादत और तशना लब इस दुनिया से उठना, ये भी एक खुसूसियत है जो सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए काबिल ज़िक्र है और बाकायदा ज़ियारतों में इसका तज़किरा मिलता है और किया जाता है कि शिद्दत अतश की बुनियाद पर आपकी आंखों के सामने बिल्कुल दुनिया अंधेर हो रही है। सही। क़िबला इंशाअल्लाह अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं वक्फ़े की तरफ और दोबारा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आते हैं और आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं एक वक्फ़े की तरफ और दोबारा आपकी खिदमत में तशरीफ़ लेकर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़म अल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमसाबिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरा नाम सैयदा अर्जुमन फ़ातिमा है और मैं इंडिया से हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, कुल्लियतुल मारिफ़ अल इस्लामिया में पढ़ती हूँ और मुहर्रम का ये जो मंज़र हम देख रहे हैं यकीनन एक बहुत बड़ा एहसास और खुदावंद आलम की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो उसने हमें अता की है और यकीनन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम इस मौके पर उनके इस गमगीन महीने पर उनके दर पर मौजूद हैं। मेरे सामने मौला हुसैन का रोज़ा है और मेरे पीछे मौला अब्बास का हरम है कि ये
اور آپ سب دیکھ رہے ہیں نظارہ محرم کا کہ یہاں پر آج 9 محرم ہے اور سب ہر دنیا کے ہر کونے سے ہر عزادار یہاں پر آئے ہیں مولا کو پرسہ دینے کے لیے، ان کے اوپر غم منانے کے لیے کہ جو انہوں نے عظیم قربانی دی ہے، نہ کہ صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ اس لیے پوری انسانیت ان کے اس در پر آتی ہے ان کو پرسہ دینے کے لیے، ان کی اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے اور لہٰذا ہم خداوند عالم سے یہی دعا کرتے رہیں گے کہ ہم کو اس سرزمین کربلا سے جوڑے رکھے آخری سانس تک، اور ہمیں اس لائق بنائے تاکہ جو علم ہم حاصل یہاں کر رہے ہیں اس سے ہم اپنے امام کے مقصد کو، ان کی جو قربانی کا مقصد تھا، اس کو ہم پوری دنیا میں پھیلا سکیں اور پوری دنیا میں ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ بھی قبلہ سے جاری رہے گا۔ میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آپ گھر بیٹھے ہوئے ناظرین بھی شرکت کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے نمبرز پر واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی ویڈیوز، اپنے وائس میسیجز اور اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ ہر پروگرام میں، پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے خصوصی زیارت کی جائے گی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی۔ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ مختلف ویڈیوز آپ ضرور بھیجیں، انشاءاللہ پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے آپ کی ویڈیوز کو۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ سے بہترین بات چیت ہو رہی ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی کو ہم آگے بڑھائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی صفات اور خصوصیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے ہم آگے بڑھیں۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوں شہادت تو آپ کی خصوصیت ہے ہی، تشنالوی کی شہادت ایک قابل ذکر بات ہے جو امام علیہ السلام کے حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ اور بھی بات جو یعنی مخصوص ہے مولا امام حسین علیہ السلام سے، وہ یہ کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا۔ اللہ، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا؟ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے برخلاف دشمنوں نے مقاتلہ کیا ہے، جنگ کی، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے طرف مقابل جو دشمن حریف مقابل ہے اس کے جنازوں کو دفن بھی کروایا اور کسی کو اسیر نہیں بنایا، کسی کے مال و اسباب کو کافروں کی طرح ان کو نہ اسیر بنایا گیا، نہ کنیز اور غلام بنایا گیا اور نہ ان کے مال و اسباب لوٹے گئے۔ لیکن یہ بات فقط مولا امام حسین علیہ السلام کہ آپ کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا آپ کی شہادت کے بعد۔ آپ یہ تمام باتیں تھیں جو تقریباً 2-4 باتیں جو میں نے ذکر کی وہ کربلا کے تناظر میں آ گئی تھی، اور ظاہر ہے کربلا امام حسین سے ہے، امام حسین کربلا سے ہے، یہاں سے ہی اس مظلومیت کے راستے سے اسلام کو بقا ملی ہے، دوام حاصل ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ تو یہ باتیں کچھ آ گئیں، میں تھوڑا سا دوسری طرف جاتا ہوں اور پھر ادھر بھی آؤں گا، دوبارہ پھر آنے کی کوشش کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ خود معصوم ہیں، آپ کے والد بھی معصوم ہیں، آپ کے جد بھی معصوم ہیں، آپ کی والدہ بھی معصوم ہیں، آپ کے بھائی بھی معصوم ہیں، اور آپ کے 9 فرزند بھی معصوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان جن ذوات قدسیہ کا میں نے نام لیا ہے، ان کا جب آپ تصور کریں گے تو بس اوقات بعض چیزیں بعض میں پائی جاتی ہیں، مثلا والد معصوم ہے اور والدہ معصوم ہے اور نانا معصوم ہے، اس میں امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہے، لیکن اولاد کے لحاظ سے یا ممکن ہے
والد والدہ نے رہ جائیں تو باقی اور تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے جو ان قابل کی اولاد میں بھی جو ہے وہ عصمت ہے، اور باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصوم ہے، جد بھی معصوم ہے، بھائی بھی معصوم ہے، اور اولاد بھی آپ کی کم سے کم 9 اولادیں معصوم ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے یہ عزت، یہ شرف، یہ منزلت، یہ مقام عطا کیا ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات جو مولا امام حسین کے علاوہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی دوسرے ائمہ اہل بیت، چونکہ ان باتوں میں دوسرے لوگ قابل ذکر نہیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کی جس مہینے میں ولادت ہے اس میں اہل ولا کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو غم کی بات ہو، یعنی کوئی شہادت نہیں، کوئی شہادت نہیں، غم کا تصور بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں خود بھی کبھی کبھار شعبان المعظم جس میں آپ کی ولادت ہے تو فقط خوشیوں کا مہینہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جو سب سے بڑی خوشی بھی نصیب ہونے والی ہے پوری کائنات کو، جن کے ظہور سے عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف امام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی ولادت اس مہینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جن سے دین کو بقا ہے اور جن کے ذریعے دین پوری کائنات میں پہچانا جائے گا، دونوں اماموں کی ولادت اسی مہینے میں ہے، جو سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور شاید اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں جو دین لے کے آیا، جو مشن لے کر آیا، جو پیغام لے کر آیا، یعنی خوشیوں سے بھرا مہینہ ہے، خوشیوں سے اول سے آخر تک، اول سے آخر تک۔ ایک دوسری بات یہ ہے، جس مہینے میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اس مہینے میں کوئی خوشی کا ولادت نہیں ملتی ہمیں، سبحان اللہ، واقعی نہیں صحیح ہے۔ یعنی حسین کا جب غم منایا جائے تو اب خوشی کا تصور ہی نہیں ہے، اور جب حسین کے لیے خوشی منائی جائے تو اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے، غم کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہیں پر آ کے میں ایک خصوصیت اور ذکر کر سکتا ہوں یہاں پر، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں دیکھا، میرا مطالعہ ناقص ہے، معلومات محدود ہیں، جو بات ابھی تک کی تحقیق کا نتیجہ ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی بھی اہل علم ہمیں متوجہ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ۔ آپ یہ بھی دیکھیں، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی قابل قدر اور قابل ذکر مقام اور موقع ہو، وہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مستحب ہے۔ سبحان اللہ، بعثت کا موقع آ جائے، معراج کا ذکر آ جائے، کسی امام کی ولادت کا موقع ہو، عید ہو، نزول قرآن ہو، شب قدر ہو، حج کا مہینہ ہو، عید ضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، وغیرہ وغیرہ، جو یعنی جن مواقع پہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو من جملہ تمام عبادتوں میں ایک عبادت اور بندگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آپ ہی دیکھیں، یعنی ایک پیغام ہے، یعنی ہر خوشی اور ہر ایسا موقع کہ جو یادگار موقع ہوتا ہے عالم اسلام کے لیے، اس موقع پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت رکھی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے اس کی۔ یہ خصوصیت بس امام حسین، رسول اللہ کی زیارت رکھی جا سکتی تھی، بالکل، امیر المومنین کی زیارت رکھی جا سکتی تھی، صدیقہ طاہرہ کی زیارت یہ بات الگ ہے کہ زیارت حسین میں تب سب کا تذکرہ ہے، بالکل، مولا کی زیارت سب کی زیارت ہے۔ جب آپ کا زیارت ہوتی ہے، آپ کا ذکر کے نام زیارت حسین ہے، لیکن اس زیارت کے طفیل میں اس کے قبل اور بعد اور آگے پیچھے سب ذکر سارے آل محمد علیہ السلام کا ہے، لیکن زیارت امام حسین یعنی آپ جائیے اس موقع پر کربلا، وہاں جا کے ان کا ذکر کیجئے، نہیں بھی ہیں تو اس طرف کا رخ کیجئے، اور اس سمت کا رخ کرنے کے بعد یہ کلمات اپنی زبان پر جائیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، بات آگے بیچ میں اس لیے میں نے یہ بات تذکر کی، لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جو بہت بڑی خوشی اور یعنی عید کا موقع ہے، جس کو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بہت معصوم کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کئی عدد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عید اللہ الاکبر کہا، عید غدیر۔ اس دن مولا امام حسین کی زیارت نہیں ہے۔ اچھا،
صحیح، چونکہ یہ ایسا دین ہے جس دن رونا نہیں ہے. سبحان اللہ. حسین ایک ایسا نام ہے کہ جو مظلومیت زبان پر کا پیکر آتا ہے. ہے تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور دل نرم ہو کے رقت اس میں آ جاتی ہے. تو آج بس شیطان رو ہے, آج حسین کو اس لیے یاد نہیں, جیسی حسین کا نام لیا جائے گا آنسو آ جائیں گے. آج آنسو نہیں آنے ہیں, سبحان اللہ. آج گریہ نہیں کرنا ہے. اور اسی وجہ سب سے بڑی عید, سب سے بڑی عید ہے. تو چونکہ غدیر میں رونا نہیں, گریہ نہیں کرنا ہے, آنسو نہیں بہانا ہے. یہ فقط اور فقط خوشی کا دن ہے. میرا جیسا ناقص فکر رکھنے والا شاید اسی وجہ سے یہ زیارت آج نہ رکھی گئی ہو. تو ہر موقع پر رکھی گئی زیارت, لیکن آج یہ نہ رکھی گئی. تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی. اور تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یعنی جو مناسبتیں مخصوص ہو گئیں سرکار سے, خوشیوں سے, اس میں کوئی غم نہیں. جو غم سے مخصوص ہے اس میں کوئی خوشی نہیں. در ضمن یہ بھی کہ ایک ایسا موقع ہے, یعنی تمام مواقع پر آپ کا ذکر ہوتا ہے لیکن ایک موقع پر چونکہ وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا ہے وقت میرے پاس؟ جی جی بالکل, بسم اللہ بسم اللہ. میں بس تھوڑا سا وقت ہے, اگر آپ خلاصہ کر دیں. جی کتنا ٹائم ہے میرے بس پاس؟ ایک منٹ میں اگر آپ اس چیز کو خلاصہ کر لیں. کوئی اگر مفصل بحث ہے تو ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. میرے خیال میں ہمارا اس وقت رابطہ ہوا ہے. اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم ذہین کاظمی صاحب, ہم دیکھتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات چیت کریں گے, نہیں تو ہم دوبارہ قبلہ کی طرف آئیں گے. اگر ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے برادر محترم ذہین کاظمی صاحب کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں بین الحرمین میں کربلا معلیٰ میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی ناظرین محترم, نسیم کربلا کے اس پروگرام سے آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس گفتگو کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آج 17 محرم الحرام ایام عزائے حسینی کے سلسلے میں تعزیت عرض ہے آپ کی خدمت میں. پروردگار عالمین آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ ٹی وی اسکرین پر اس وقت میری بالکل بیک سائڈ پہ بین الحرمین کے مناظر, یہ گنبد امام حسین علیہ السلام, دنیا بھر کے اندر عاشقان حسین علیہ السلام کا کہ دلوں کا کعبہ کربلا معلیٰ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے. یہ ایک تمنا جو دنیا کے اندر ہر عاشق حسین اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے کہ وہ کربلا معلیٰ آئے, وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. تو ناظرین کرام, آپ اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے گنبد کو دیکھ سکتے ہیں. غم کی ایک کیفیت ہے, ہر آنکھ نم ہے, ہر دل امام حسین علیہ السلام کے غم میں زخمی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 17 محرم الحرام جوک در جوک زائرین کا تعزیت کا مقامی انجمن ہا کا سلسلہ عزاداری مجالس اور پرسہ کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جاری و ساری ہے. اسی طرح سے وہ زائرین کرام جو کسی بھی سفری مسائل کی وجہ سے کربلا معلیٰ عاشور پہ نہیں پہنچ سکے تھے, ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل عاشور کے فوراً بعد جو اربعین حسینی کے حوالے سے مختلف جو اہتمام کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں. امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف سے, مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف سے اس وقت اربعین کی تیاریوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اس مقام پر اس زیارت کو کرتے ہوئے آپ سب کی نیابت میں, آپ سب کے مرحومین کی نیابت میں, کربلا ٹی وی اردو کی جانب سے آپ سب کی نیابت میں ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علیہ السلام. آپ کی طرف سے, آپ کے مرحومین کی طرف سے, اور دیکھنے والے دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں, جو لوگ آ چکے ہیں یا جو لوگ تمنا رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالمین بحق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ سب کو جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی موانع ہیں, جو مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں, پروردگار عالمین امام حسین کا صدقہ, کربلا معلیٰ بین الحرمین کے صدقے سے ان تمام مسائل کو رفع فرمائے, ان موانع کو ختم کرے, تاکہ آپ سب جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرف ہو سکیں. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا
دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے. کربلا کا رائی بننا اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. یہ صرف آنکھوں کی زیارت نہیں ہے بلکہ دلوں سے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کو قبول کرنا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. اور دنیا میں جتنے لوگ حالات کی وجہ سے جو کربلا معلیٰ نہیں آ سکتے ان کے لیے آج اس مقام پہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے خاص دعا ہے کہ پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرمائے, دیکھنے والوں کے مرحومین کے پروردگار عالمین درجات بلند فرمائے. ایک چیز زیارت کے حوالے سے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کربلا معلیٰ انسان جو ہے اگر کسی کے پاس مالی حالات نہیں ہوتے تو وہ کربلا نہیں جا سکتا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کا بلاوا ہے. کربلا معلیٰ کی زیارت پروردگار عالمین کی خاص توفیق ہے. اگر ہمارے پاس مالی وسائل نہیں بھی ہیں تو تمنائیں کربلا معلیٰ ایک دن مجھے اور آپ کو کربلا معلیٰ لے کر آتی ہے. نسیم کربلا کی وساطت سے دنیا بھر سے دیکھنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سلام کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین آپ کو جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے, آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جتنے لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس چینل کو ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, جو پریشانیاں ہیں, جو مسائل ہیں, پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام کرب اور بلا کے صدقے سے آپ سب کے کرب دور فرمائے, آپ کے مسائل حل فرمائے اور جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو مشرف فرمائے. جی الہی آمین. بہت شکریہ, بہت مہربانی. محترم جناب سید ذہین کاظمی صاحب ہمیں براہ راست اس وقت بین الحرمین سے جو ہے وہ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور وہ موجود تھے اس وقت بین الحرمین میں. بہت شکریہ برادر عزیز کا. جی دوبارہ آتے ہیں, قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, انشاءاللہ اس میں ہم اپنی بات چیت کا خلاصہ کریں گے اور دوبارہ جو ہے وہ چلیں گے. جی تو میں عرض کر رہا تھا بعض خصوصیات, اب ظاہر ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جی تو میں فہرست وار صحیح خصوصیات جو رہ گئی ہیں جی اس کا تذکرہ کیے دیتا ہوں. اگر ٹائم ہوگا تو کسی چیز پر روشنی ڈال دی جائے گی, ورنہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا آئندہ. آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں مٹی کا کھانا حرام ہے. حرام ہے بالکل. آپ کی خاک قبر کا نہ صرف یہ کہ کھانا حرام نہیں ہے بلکہ وہ شفا ہے. شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. یہ فقط آپ کی خصوصیت. صرف تربت امام حسین, صرف تربت مولا امام حسین علیہ السلام. آپ کے زیر گنبد وہ قبہ جو آپ کی قبر مطہر پر بنا ہوا ہے, دعا یقیناً قبول ہے. وہاں دعا کے قبول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں. یہ ضمانت لی ہے اللہ نے اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے جو واقعاً قابل رشک خصوصیت ہے, کسی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جنت کا کوئی دروازہ نہیں ہے. کسی بھی امام کے نام سے نہیں. جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے وہی جا سکتے ہیں جو عاشقان حسین ہیں, جو ماتم داران حسین ہیں, سبحان اللہ, جو ذاکران حسین ہیں, جو حسین کے عزادار ہیں, جو حسین کا ذکر کرنے والے. اللہ ہم سب کا نام امام حسین علیہ السلام کے زوار, امام حسین کے ذاکرین, امام حسین کے نام لیوا افراد میں سے شمار کیا جائے. اور اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب انسان اس دروازے سے بہشت میں چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر سردار جنت کا یہ دروازہ ہے اور ان کا سب حساب کتاب ہو چکا ہے پہلے سے. شرط یہ ہے کہ آپ حسین کے ظاہر ہوں, آپ ذاکر ہوں, مولا حسین یہ کہیں کہ یہ میرا ہے. عارفاً بحق ہی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. قبلہ بہت شکریہ آپ کا, آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ نے گفتگو فرمائی اور واقعی استفادہ کیا. میرے خیال سے میرے 2 منٹ میں تھوڑا سا ٹائم ہوگا, میں ایک دعا کر دوں. جی جی بالکل, میں چاہتا ہوں اختتامیہ دعا بھی آپ کر دیں تاکہ ہم ایک بار پھر صحیح, اس لیے کہ نماز میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے, تعلیم دی گئی ہے, یہ بیان کیا گیا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ, جو اس کی حمد کرتا ہے وہ اس کی دعائیں سنتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں حمد کرتے ہیں, ثنا کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں
عشق اہل بیت، محبت اہل بیت بے شک، پر پیدا کیا بے ہے۔ شک، بے شک، ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق کرامت فرمائیے، معارف اہل بیت اور معالم بے اہل شک۔ بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق کرامت فرمائیے۔ پروردگار ہماری ان تمام تر زحمتوں کو اور ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ نسیم کربلا، کربلا ٹی وی، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر اہتمام چلنے والا یہ تمام پروگرام، اس کے بانیان، اس میں محنت کرنے والے، زحمت اٹھانے والے، اس پروگرام کو ترتیب دینے والے، یہ جتنے بھی افراد ہیں، ان کی جملہ نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین، ان کی الہی تمام تر ایکٹیویٹیز کو، فعالیت کو، کارکردگیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین، یہ محبت اہل بیت کا سفر ایسے ہی رواں دواں رہے۔ انشاءاللہ، اس انشاءاللہ، ذکر کے طفیل میں جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا الہی فرمائے، آمین، الہی آمین، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی ہمیشہ مدام بار بار زیارت کی توفیق کرامت فرمائے۔ کربلا کو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے بار بار ہم دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش، آپ نے دعا بھی فرمائی ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ جی ہاں، قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے بات چیت ہوئی۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں یہ تو نے کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں گوشت کھا سکتا ہے قصرے افسروں اور رنگ کو، آپ کینے توڑ سکتے ہیں ہزارے اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تھا بندہ، تا بندہ ہے زندہ ہے پائندہ ہے، تا بندہ ہے رکھ زندہ اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تا بندہ ہے زندہ ہے پائندہ ہے، تا بندہ ہے رکھ زندہ ہے، روشنوں پائندو بالندو بخشیدہ ہے، بخشندہ ہے، گامزن تو جس پر تھا وہ زیادہ اب تک زندہ ہے، اب تک زندہ ہے، تو سگل ہے ذہن کے ہر بند پر، ہر موڑ پر، سمجھو تابند ہے تیری گلی کے موڑ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، آج ہماری کوشش یہ رہی کہ آپ کو بین الحرمین سے نسیم کربلا جو ہے، جو اس کا عنوان بھی ہے اس پروگرام کا، وہاں سے آپ کو براہ راست صورتحال دکھائی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے برادر سید ذہین کاظمی صاحب، جو وہاں سے آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں براہ راست مناظر لے کر آئے تھے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہترین انداز میں گفتگو کی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ذات باقی تمام بشریت سے منفرد ہے اور الگ ہے، وہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا فضائل ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔
کیونکہ خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو میں چاہوں گا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا بھی یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی کیا خصوصیات تھیں۔ اصحاب سید الشہداء جنہوں نے کربلا میں اپنے آقا و مولا کی رکاب میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دین کی بقا کے لیے اپنے پیغمبر کے نواسے کا ساتھ دیا، اور تمام مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی لیکن اپنے آقا اور مولا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک خصوصیت جو ہمیں، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں جو ہمیں واضح اور بارز ملتی ہیں، جو ہر حوالے سے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو باوفا ساتھی تھے، ان کے جو شہدائے کربلا کے جو آپ صفات دیکھیں تو ہر حوالے سے شجاعت آپ کو ملے گی، صبر و استقامت آپ کو ملے گی، آپ کو وہاں پہ خدا کا جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا ملے گی، جہاد بن نفس آپ کو ملے گا وہاں پہ، توکل بر خدا آپ کو وہاں پہ دکھائی دے گا کہ کس طرح سے ان کا میں چاہتا ہوں توکل پہ بات کروں۔ یہ عالم تھا توکل کا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جنہوں نے توکل کی خدا پر، جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، خدا پر توکل کیا، تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنا توکل خدا پہ جو ہے وہ کم ہونے نہیں دیا۔ اور توکل کے بارے میں، توکل کی عظمت یہ ہے، توکل کی شان یہ ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا اور جب میں معراج پر پہنچا تو خدا سے یہ سوال کیا میں نے کہ پروردگارہ مجھے بتا کہ تیرے لیے سب سے عزیز چیز کیا ہے، تیرے لیے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو خود پروردگار نے، خود خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز توکل سے زیادہ جو ہے وہ میرے لیے عزیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز توکل سے زیادہ مجھ پر جو ہے وہ میرے لیے افضل نہیں ہے۔ اور جی ہاں توکل تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز جو بہت واضح اور بہت واضح ملتی ہے وہ ہے جہاد بن نفس، کہ کس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اپنے نفس سے گزر کر قربانیاں پیش کی اور ان حالات کا مقابلہ کیا اور آخرکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جی ہاں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب ہر مظلوم اس مظلوم کی چھتری کے نیچے آئے گا، اب ہر ظالم بچائے خود کو کہ کب اسے یزید کہا جائے گا۔ یہ فتح ہے کہ جو لائی گئی تو تشہیر کی گئی۔ کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، کوئی کہتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا تو وہاں کھڑا کیا گیا، امام کے جملے ہیں یہ، امام سجاد کے جملے ہیں، وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب بلند آواز سے گریہ ہوتا ہے نا خاص دعائیں ملتی ہیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے۔ تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز دی گئی شمر کو بلایا جائے، شمر کو بلاؤ۔ شمر انتظار میں تھا کہ کب اسے بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا شمر بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا۔ اب بیبیاں امام سجاد
4 साला बच्ची, इमाम मोहम्मद बाक़िर 3 साल के हैं, रस्सियों में बांध कर उन्हें खड़ा किया हुआ है। शिमर खड़ा हुआ गुजारिश सुनाने के लिए। शिमर ने गुजारिश सुनाते हुए कहा, अमीर, हमने हुसैन को करबला में घेर के मारा। हुसैन के साथ कुछ सरदार भी आए हुए थे, मुख्तलिफ कबीलों के सरदार भी थे। हमने उन सरदारों को मारा। हमने हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा सरदार मार दिया। हमने ज़ुहैर क़ैन जैसा सरदार मार दिया। फिर हमने हुसैन के जवानों को मारा। अब एक एक करके कहने लगा, हमने हुसैन का अब्बास मारा। रोने वालों, मुझे नहीं पता मजलिस में ख़वातीन है या नहीं। जब ये कह रहा होगा ना कि हमने अब्बास को मारा, तो क्या गुजर रही होगी जनाब अब्बास की ज़ौजा पर। शायद अच्छा ही है कि मां नहीं है, वो मदीने में अब्बास को याद कर कर के रोएगी। हमने अली अकबर को मारा। कहता रहा, बीबियां सुनती रहीं, इमाम सज्जाद सुनते रहे। लेकिन एक मर्तबा जब उसने ये कहा ना, अमीर, जब हमने सबको मार दिया तो फिर हमने हुसैन को प्यासा करके मारा। बस जैसे ही उसने कहा ना कि हमने हुसैन को प्यासा करके, तो बीबियों के हल्के से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, उसकुत अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, खामोश, झूठे और झूठे की औलाद। सब मुड़कर देखने लगे, कहने लगे, कौन है ये, किसने कहा है? कहा, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। आवाजें आने लगी, ज़ैनब को बोलने का मौका दिया जाए। जनाब ज़ैनब को बाहर लाने के लिए सिपाही बढ़े। जनाब फिजा सामने खड़ी हो गई। मैंने इसकी मां से वादा किया था, खबरदार ज़ैनब मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। एक ताजियाना लगा जनाब फिजा को दरबार शाम में, तो बीबी फिजा की आवाज आई। यजीद के अक़ब में खड़े हबशी गुलामों को आवाज दी, ए हबशियों, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? तुम्हारे सामने तुम्हारे कबीले की औरत पे हाथ उठाया जा रहा है, तुम खड़े तमाशाई देख रहे हो। तलवारें निकलने की आवाजें आई। आवाज दी, ए अमीर, ए यजीद, लोगों को रोक ले, ये हमारे कबीले की औरत है, हबशन है। बस जब जनाब फिजा की हिफाजत में कुछ लोगों ने आवाज उठाई ना, तो अब इसके बाद मैं क्या पढ़ूं? क्या गुजरी होगी जनाब ज़ैनब पर? शाम से मदीने की तरफ रुख किया। नाना भरे दरबार में कोई नहीं है जो ये कहे, नबी की नवासी को ना मारो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू की खुसूसी नशरियात नसीब करबला में। जी हाँ, आप देख रहे थे और सुन रहे थे मसाइब सैयदुश शुहदा। आपकी खिदमत में हमने और वीडियो क्लिप जो चलाई उसमें मसाइब सैयदुश शुहदा बयान हो रहे थे। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और इजाज़त का वक्त है। इंशाअल्लाह आपका और हमारा साथ जारी रहेगा। कल फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम ये प्रोग्राम लेकर आएंगे और कोशिश रहेगी कि कल भी आप घर बैठे नाजरीन को जो है वो हम इसी तरह से बराह रास्त बैनुल हरमैन से और करबला मुअल्ला से आपकी जो है वो वहाँ से बराह रास्त वहाँ से आपकी ज़ियारत कराई जाए और प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को भी दावत दी जाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बना
الساقي أيها الراقي أيها الباقي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك بايه أهل بيته